عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف جس تحریک کی تیاریاں کر رہی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام شریک ہوتی ہے یا نہیں، اس کا کافی حد تک اندازہ کل ہو جائے گا جب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت کے خطاب کے دوران جے یو آئی تحریک انصاف کی درخواست پر اس احتجاج کا حصہ بنتی ہے یا نہیں، جو تحریک انصاف نے کل پلان کر رکھا ہے۔ جے یو آئی کے تحفظات ہیں کیا اور بات آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی، بات کریں گے جے یو آئی کے سینئر رہنما حافظ عبداللہ سے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، آپ نے جوائن کیا پروگرام میں۔ یہ بتائے گا کہ کل پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک احتجاج پلان کر رہی ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے دوران، تو کیا پلاننگ ہے جے یو آئی کی، کیا اب تک کی سوچ ہے؟ تحریک انصاف رابطے تو کر رہی ہے، مولانا صاحب سے کوشش کر رہی ہے رابطہ ہو جائے، تو کل کوئی فیصلہ ہوا ہے کہ جے یو آئی خطاب سنے گی صدر صاحب کا یا تحریک انصاف کے ساتھ مل کر احتجاج کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ سمر صاحب۔ سمر صاحب، بنیادی طور پر تو ماضی قریب میں جو فیصلہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر جمعیت علماء اسلام اور پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتیں آپس میں ایشو ٹی ایشو ایک دوسرے کے لیے سہولت کار بھی ثابت ہو سکتی ہے، یہ جماعتیں ایک دوسرے کی تعاون بھی کر سکتی ہے اور پوزیشن بھی متحدہ طور پر لے سکتی ہے۔ بالکل۔ لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کہ کل صدر صاحب کا انتخاب ہے جوائنٹ سیشن کو، تو اس میں پی ٹی آئی کی کوشش یہ ہے کہ وہاں ایک بھرپور احتجاج ہو۔ کیا جے یو آئی ساتھ دے گی یا نہیں دے گی، اس سلسلے میں میرے خیال میں پارٹی کا ابھی تک فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے، اور مولانا صاحب سفر پر تھے، صبح سویرے یا کل رات کو وہ پہنچے ہیں، آج بھی وہ تھوڑا کھٹک گئے تھے۔ تو یہ پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ جو پارلیمانی پارٹی ہے اور مولانا صاحب ہے کہ وہ کل کیا اسٹریٹجی اختیار کریں گے صدر صاحب کی خطاب کے دورانیے میں۔ تو اب تک کوئی ایسا مؤثر اور ٹھوس فیصلہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی جو خواہش ہے اسی کے مطابق، اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک پی ٹی آئی نے جے یو آئی سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ جب وہ مولانا سے رابطہ کریں گے، کیا مطلب ہے ان کا، اس کی احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی پارلیمنٹ کے اندر صدر کے خطاب کے دوران، پھر پارٹی فیصلہ کرے گی۔ اطلاع تو تھی کہ آج کوئی اسد کیسر صاحب کا رابطہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہونا تھا، وہ نہیں ہوا ابھی تک رابطہ؟ اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ بھی میرے علم میں آیا ہے شنید کہ اسد کیسر رابطے کی کوشش کریں گے مولانا صاحب سے ملنے کی، لیکن چونکہ مولانا صاحب تھکاوٹ بھی تھا سفر کی، وہ تھکاوٹ بھی تھی، وہ پھر آج جامعہ دارالعلوم حقانیہ مولانا حامد الحق صاحب کی تعزیت پر بھی انہوں نے جانا تھا، وہ وہاں گئے، تو یہ مصروفیت تھی۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب کب رابطہ کریں گے، کب ان کی نشست ہوگی، یہ ابھی ان پر منحصر ہے۔ تو یہ بتائیں کہ کیا جے یو آئی کی سوچ ہے ابھی تک؟ ظاہر آتی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے، لیکن ابھی تک کی جو صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بیانات جو کہ آئے پچھلے ہفتے کے اندر، جن میں سلمان اکرم راجہ صاحب کا بیان تھا، اس میں گنڈا پور صاحب کا بیان بھی تھا، ان بیانات کو دیکھتے ہوئے جو اوورال تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے جے یو آئی اس اتحاد کا حصہ بن پائے گی جو تحریک انصاف بنا کر حکومت کے خلاف احتجاج کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے سمر بھائی، ہم بہت تلخ دور سے گزر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر جو 13 سالہ تلخی ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کے درمیان، یہ ایک طرف، لیکن اس تلخی کو ہم نے نظر انداز کرتے ہوئے جمہوریت کے لیے، آئین کی حکمرانی کے لیے، پارلیمنٹ کی خود مختاری کے لیے ہم آپس میں رابطے میں تھے، اور بار بار پی ٹی آئی مولانا صاحب کے پاس آتے بھی رہے، ان کی قیادت، اور مولانا صاحب نے اور جے یو آئی نے ان کو ویلکم بھی کہا اور آگے بھی کہیں گے۔ بہت سی چیزوں پر ہمارا اتفاق بھی تھا، بالخصوص پارلیمنٹ کے اندر، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے بیانات آ رہے ہیں جس پر جے یو آئی کی صفوں میں اضطراب ہے، اور دکھ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ ایک طرف بیرسٹر گوہر اور اسد قیصر اس قسم کی جو صف اول کی قیادت ہے وہ مولانا صاحب سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے، ایک الائنس ہونا چاہیے، ایک ہمیں سٹیج آگے پہ بھی ہونا چاہیے، وہ یہ بھی متحد چاہ رہے ہو ہیں آپ کر سے۔ بڑھنا چاہیے۔ وہ صرف ایک پیج نہیں بلکہ ایک سٹیج پر بھی چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ہوں۔ مطلب جو بھی ان کی خواہش ہے تو وہ ایک طرف یہ چاہتے ہیں، الائنس چاہتے ہیں، لیکن دوسری طرف جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا
سلمان اکرم راجہ صاحب کی بیان یا صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا بیان، اس گنڈاپور صاحب کا، اس قسم کے بیانات جب آتے ہیں تو پھر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کی قیادت کون کر رہا ہے؟ اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، کیا اصل اتھارٹی یہ ہے لیکن یا اصل اتھارٹی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے؟ لیکن نا گنڈاپور صاحب کے بیانات جب باقی لوگ اپنی جگہ پر، یہ تو واضح ہے جے یو آئی پر بھی کہ تحریک انصاف کے اصل میں جو بانی چیئرمین عمران خان صاحب، وہ تو بارہا پیغامات بھجوا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو، بلکہ انہوں نے گنڈاپور صاحب کو بھی انہوں نے ان کو ڈانٹا بھی، تنقید بھی کی کہ آپ نکلیں ڈی آئی خان کی سیاست سے باہر اور مولانا صاحب سے آپ تعلقات ذرا بہتر کریں اپنے۔ تو خان صاحب کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے کہ مولانا صاحب سے وہ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مل کے ہم کوئی تحریک چلائیں۔ نہیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہی تو سوال یہاں سے اٹھتا ہے کہ عمران خان صاحب کی پالیسی کلیئر ہے، جیسے کہ اسد قیصر کو ایک بار نہیں بار بار مولانا کے لیے پیغام دیا گیا ہے۔ اسی لیے تو سوال اٹھتا ہے کہ ایک طرف عمران خان کا پیغام بتوسط اسد قیصر یا بیرسٹر گوہر یا وغیرہ وغیرہ، تو ایک طرف وہ چاہتے ہیں قربت، اتحاد، الائنس اپوزیشن جماعتوں کا، بالخصوص جمعیت علماء اسلام کا، لیکن دوسری طرف جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہے وہ اس ماحول کو، جو عمران خان اس ماحول کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، وہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا یہ نقصان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈاپور کی توسط سے اپنے پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے یا جے یو آئی کو نقصان ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنی پی ٹی آئی کا نقصان کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ گنڈاپور صاحب لوگ یہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ یہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کی اس پہ اسسمنٹ کیا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ جواب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں تو یہی سوال کر سکتا ہوں کہ ہمیں اسد قیصر جواب دے، بیرسٹر گوہر جواب دے۔ ہم بھی آج آپ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ ہم بہت برادرانہ ماحول میں، بہت مثبت ماحول میں، جمہوری ماحول میں آپ سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے دروازے بھی آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ایک طرف آپ خان صاحب کے پیغامات لے کے آتے ہیں، دوسری طرف آپ کے پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ، پوری حکومت آپ کے خلاف ہے، تو یہ تو نقصان آپ کی بیانیے کو پہنچا رہے ہیں، لہٰذا جواب طلبی آپ کریں ان سے۔ تو حافظ صاحب پھر مجھے کیا تکلیف ہے حافظ صاحب کہ میں ان کی جواب طلبی کروں؟ ویسے تو چلیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اتحاد میں آپ نے کس حد تک تحریک انصاف کے ساتھ جانا ہے۔ ایک بات تو واضح ہے جو مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ مجھے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کے احتجاج میں جانا، اپنے بندے ان کو سڑکوں پہ لے کے آنا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر، کہتے ہیں یہ نہیں ہو پائے گا کبھی بھی۔ تو یہ تو کلیئر ہے نا کہ آپ کم از کم سڑکوں پر تحریک انصاف کے ساتھ نہیں نکلیں گے۔ چلیں باقی جو کسی حد تک جو ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ کی حد تک ہو گیا یا باقی ایشو ٹو ایشو جو ہے وہ کوآپریشن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جب پارٹی یہ فیصلہ کرے گی، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہم گلی کوچوں اور روڈوں اور میدانوں میں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی ورکر ایک ہی پیج پر ہو، ایک ہی گراؤنڈ پر ہو۔ جب مولانا صاحب نے یہ کہا ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیے اسی سے۔ تو لہٰذا ہم انتظار کریں گے پارٹی کی فیصلے کی۔ اگر پارٹی یہ فیصلہ کرے گی کہ ایشو ٹو ایشو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ بھی سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ایک اتحاد کی صورت میں اس پر سٹانس بھی لے سکتے ہیں، موقف بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر پارٹی فیصلہ کرے گی کہ باہر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں تو یہ فیصلہ پارٹی کرے گی، یہ پارٹی کا اختیار ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو اتحاد کی سربراہی کا مسئلہ بھی تھا کہ اس پہ بھی شاید سوال کیا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف سے کہ کون اس کا سربراہ ہوگا، اس پر بھی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا۔ تحریک انصاف اگر آفر کرتی کہ مولانا فضل الرحمان ہی اس اتحاد کے سربراہ ہوں تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے کیا؟ نہیں، یہ تو میرے خیال میں آپ اشارہ کرتے ہیں ان تحفظات کو جی ہاں، جن تحفظات کا جے یو آئی کا ذکر کیا ہے اسد قیصر کو، اور یہی سوال اٹھتا ہے کہ مولانا صاحب کی طرف سے یا جے یو آئی کی طرف سے ان تحفظات میں سے ایک یہ ہے ڈیمانڈ کہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین کی قیادت پر مولانا کے حوالے ہونا چاہیے۔ یہ میں سن رہا ہوں میڈیا پر، اور یہ سوالات مختلف یہ جے یو آئی نے پوچھا ہے کہ کون ہوگا کر رہے ہیں، لیکن ہماری طرف سے اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو کہاں ہے؟ کوئی ذمہ دار کہہ سکتا ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے؟ میری جہاں تک معلومات ہے، جے یو آئی نے کوئی اس قسم کا مطالبہ نہیں رکھا ہے کہ ہمیں قیادت کے حوالے کرے
یہ اپوزیشن اتحاد کی الائنس اور اس کی قیادت مولانا صاحب کے حوالے کرے، یہ ڈیمانڈ ہم نے نہیں کیا ہے۔ اچھا، گورنمنٹ آپ کے پاس بار بار جو آتی ہے وہ کیا کوئی آفر لے کر آتے ہیں؟ اب لاسٹ ٹائم بھی جب تحریک انصاف مولانا صاحب کے پاس آئی، انہوں نے نئے الیکشن کا مطالبہ کیا، تو اگلے ہی دن کیا وہ شہباز شریف صاحب ان کے پاس پہنچ گئے، تو وہ کیا لے کر آئے تھے مولانا صاحب کے پاس؟ کیا میری بات سنیے، گورنمنٹ ہمیں کیا آفر کریں گے؟ صحیح۔ گورنمنٹ کے پاس کیا ہے؟ گورنمنٹ تو نام کا گورنمنٹ ہے، اس کے بیچارے کے پاس تو کچھ اختیار ہی نہیں ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب کا سٹیٹمنٹ 1-2 ہفتے پہلے، رمضان سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ اس حکومت کی حمایت اور سپورٹ کرنا میری مجبوری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا اتحاد، یہ اتحاد بالرضا نہیں ہے، یہ بالجبر ہے۔ اور یہ حکومت بھی جو ان کے گلے میں تھوک کی طرح ڈالا گیا ہے، یہ بھی ان کی رضا کے مطابق نہیں ہے، یہ بھی بالجبر ہے۔ تو لہٰذا اس جبر کی حکومت میں ایک طرف تو یہ جبر کی توسط سے مسلط ہے، عوام کا نمائندہ نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ پھر جے یو آئی یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے کہ جے یو آئی جائے گی اور حکومت کے ساتھ حکومت کی بینچوں پر بیٹھے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی آفر کرے، آج تک کسی آفر کا ہم نے نہ کوئی پرواہ کیا ہے نہ پرواہ کریں گے۔